بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب رمضان کا چاند آسمان پر نظر آتا ہے تو زمین پر تو ایک جشن کا سماں ہوتا ہے، لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ ہماری نظروں سے اوجھل آسمانوں پر اس وقت اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ آج ہم قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں اسی غیبی دنیا سے پردہ اٹھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کے مہینے میں کائنات میں کیا عظیم تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہر چیز کی شروعات ایک بہت ہی مانوس منظر سے ہوتی ہے۔ سورج ڈوبنے کے بعد آسمان پر چاند کی ایک باریک سی لکیر نظر آتی ہے، اور بس اس ایک لکیر کے نظر آتے ہی دنیا بھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز آتی ہے، رمضان کا چاند نظر آ گیا۔ مسجدیں روشن ہو جاتی ہیں، تراویح کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہے زمین کا ماحول۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جب ہم یہاں یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ساتوں آسمانوں کے اوپر اصل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، زمین پر جہاں خوشی اور عبادت کا ماحول ہے، وہیں ہماری سوچ اور ہمارے تصور سے بھی بہت اونچا آسمانوں پر ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ جہانوں کی کہانی ہے۔ تو آئیے اس فرق کو سمجھتے ہیں۔ زمین پر خوشی کی محفلیں ہیں، جبکہ آسمانوں پر ایک روحانی انقلاب برپا ہے۔ وہاں ایسے فیصلے کیے جا رہے ہیں جو سال کے باقی 11 مہینوں میں کبھی نہیں ہوتے۔ جیسے ہی رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، کائنات کا خالق کچھ ایسے بڑے اقدامات کرتا ہے جو پورے مہینے کے لیے روحانی فضا کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ 3 بہت بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلا قدم، تمام سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جہنم کے ساتوں دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آخر میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اسے روزہ داروں کے استقبال کے لیے خاص طور پر سجایا جاتا ہے۔ اچھا، اس سب کا ایک بہت گہرا مقصد ہے۔ اب باہر سے آنے والے شیطانی وسوسے ختم ہو گئے۔ انسان کی لڑائی صرف اور صرف اس کے اپنے نفس سے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے راستے کو ہمارے لیے بالکل آسان کر دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اسے شیطان نے بھٹکا دیا تھا۔ ان تیاریوں کے بعد رمضان کی ہر رات آسمان سے ایک خاص آواز گونجتی ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ پکارتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی بس کر دے۔ یہ ایک ہی وقت میں نیکی کرنے والوں کے لیے ایک دعوت ہے اور گناہ کرنے والوں کے لیے ایک وارننگ۔ نیکی کی طرف بلانے والی یہ پکار اللہ کی بے پناہ رحمت کی ضمانت کے ساتھ آتی ہے، جو اس مہینے میں اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ اور اس رحمت کا پیمانہ ہمارے تصور سے باہر ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ رمضان کی ہر رات، جی ہاں ہر رات، 60,000 ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزادی دیتا ہے جن پر ان کی اعمال کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ اور پھر اسی مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے، لیلۃ القدر، جس میں کی گئی عبادت 83 سال اور 4 مہینوں کی مسلسل عبادت سے بھی بہتر ہے۔ یعنی ایک رات میں پوری زندگی کی عبادت کا ثواب کمانے کا موقع۔ لیکن اس کہانی کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ جہاں اتنی بے پناہ رحمت ہے، وہیں اس موقع کو ضائع کرنے والوں کے لیے ایک بہت ہی سخت وارننگ بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس رحمت بھرے مہینے کو پا کر بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لا رہے تھے۔ انہوں نے پہلے زینے پر قدم رکھا اور کہا آمین، پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا اور پھر کہا آمین، اور تیسرے زینے پر بھی آمین کہا۔ صحابہ کرام یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔
ذرا سوچئے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ فرشتوں کے سردار بد دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس خوفناک وارننگ کے بعد آئیے اب اس امید بھری خوشخبری کی طرف چلتے ہیں جو ان لوگوں کا انتظار کر رہی ہے جو اس مہینے کی برکتوں کو صحیح معنوں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن انسان کی شکل میں آئیں گے اور اللہ کی عدالت میں اپنے رکھنے والے اور پڑھنے والے کی وکالت کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکا تھا، میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے اللہ، میں نے اسے راتوں کو سونے نہیں دیا تھا، میری سفارش قبول فرما۔ اور جب یہ دونوں سفارشیں قبول ہو جائیں گی تو روزہ داروں کا استقبال جنت کے ایک خاص VIP دروازے سے ہوگا جس کا نام ہے ریان۔ یہ دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے ہے، اور جو اس میں سے داخل ہو کر جنت کا جام پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ دو راستے ہیں، ایک طرف جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا کا خوف ہے اور دوسری طرف روزہ اور قرآن کی شفاعت کی امید۔ ایک مومن کی زندگی دراصل انہی دو انجاموں کے درمیان ایک انتخاب کا نام ہے۔ رحمت کا یہ موسم بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ جب یہ مہینہ ختم ہوگا تو اس کی وراثت کیا ہوگی؟ کیا ہم مغفرت پانے والوں میں سے ہوں گے یا ان بدقسمتوں میں سے جن کے لیے ہلاکت کی دعا کی گئی؟ فیصلہ ابھی کرنا ہے۔